السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بہترین خطاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں۔ کربلا کی داستان مفتی سلمان اظہری صاحب سنا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے میرے ایک سوال ہے، آپ لوگ سوال بتائیں وہ کون سے نبی ہیں جو اپنے بیٹی کے غم میں اتنا روئے، انہوں نے اتنے آنسو بہائے، روتے روتے وہ نابینا ہو گئے۔ آپ سے میرا ایک یہ سوال ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں میرے سوال کا جواب دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں بتائیں گے تو میں دوسری ویڈیو میں مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو اس سوال کا جواب بتاؤں گا، پھر دوسرا سوال پوچھوں گا۔ اب میں آپ کو دو شعر نعت کلام کی سنا رہا ہوں، آپ لوگ دو شعر میرے سماعت فرمائیں۔ شہر طیبہ کا زیادہ شعر نہیں ہے دوستو، اس شعر کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہمیں خطاب بھی سماعت فرمانا ہے۔ یہ کلام سنیں، کلام بھی بہت پیارا ہے، انشاءاللہ خطاب بھی بہت پیارا ہے، آئے گا مزہ۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ آخری شعر ہے دوستو، یہ جو دوسرا شعر ہے یہ بھی زبردست ہے، اور اس شعر کے بعد جو بیان آئے گا سلمان اظہری صاحب کا وہ بھی بہت زبردست ہے۔ پلیز شعر سننے کے بعد آپ لوگ بیان چھوڑ کر کے نہ جائیں، یہ شعر سماعت فرمائیں۔ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، کہ یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے۔ دوستو مجھے اس سوال کا آپ جواب بتائیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ خطاب سماعت فرمائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میری نعت یا کلام آپ کو کیسی لگی، اور میرے سوال کا جواب بتائیں اور بیان بتائیں مفتی صاحب کا بیان آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ، کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا۔ پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے، دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ۔ اب سنیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بیان کرنے کا انداز، میں تو مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، میرے پاس کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں تو اپنی گفتگو کرنے کا آدمی ہوں، لیکن اگر سچا غلام حسین کوئی منبر سے بیان کرے، دیکھنا قسم رب ذوالجلال کی 80 سال کا بوڑھا بھی تمہیں 25 سال کا جوان نظر آنے لگ جائے، اس کا جذبہ جوان نظر آئے گا۔ مولا حسین کے واقعات سننے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے، بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے، اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔
बीच रास्ते में कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद, हुर बिन यजीद, ये नाम याद रखिए, हुर बिन यजीद रियाही को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन का रास्ता रोक लो और उन्हें कूफा की तरफ आने ना दो। दाएं बाएं इधर उधर चलाते रहे। हुर बिन यजीद कूफा पहुंचने से काफी पहले ही मौला हुसैन का रास्ता रोक ली। तवज्जो चाहता हूं, हुर बिन यजीद किसकी तरफ से आया? वो सिपह सालार था, यजीदी फौज की तरफ से आया हुआ, 1000 का लश्कर लेकर आया। लेकिन जब वो आया मौला हुसैन के पास, रास्ता रोक लिया और कहा हम आपको कूफा जाने नहीं देंगे, आप बगावत कर रहे हैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद से। उनके ज़ौम में बातिल में यही था। और उसके बाद वो रास्ता रोके इतनी दूर तक चलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम हुसैन एक जगह पर जब पड़ाव करते हैं, जोहर का वक्त है, अजान हुई, नमाज के लिए जमात कायम हो रही है, इमाम हुसैन ने उस हुर बिन यजीद से पूछा जो 1000 लश्कर का सिपह सालार था, कहा हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी, हमारी जमात अलग होगी? हुर बिन यजीद ने कहा नहीं, इमाम आप ही होंगे, हम मुक्तदी होंगे, इक्तिदा हम करेंगे। इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, रास्ता रोकने के लिए जो आया है यजीद का सिपह सालार, वो इक्तिदा कर रहा है, 1000 लश्करियों के साथ इक्तिदा कर रहा है, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। कंटिन्यू जो नमाजें होती हैं, नमाज इमाम हुसैन ही पढ़ाते हैं और रास्ता रोकने के लिए आया हुआ यजीद का सिपह सालार इक्तिदा कर रहा है। मैं उलमा से कहता हूं मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है, अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इक्तिदा करने को तैयार करते हैं, मजबूर हैं। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इक्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ, किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है, इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले, दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा, फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं, 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने दो। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो।
حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں. ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی. اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا. حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے. جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا. جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں. نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے. میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا. امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے. حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا. رہا ساتھ میں. 10ویں محرم آ گئی. اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے. جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی. یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں. جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا. جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے، 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دے. اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید. اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے. ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو. جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا. اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی. مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے. حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے. اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا. مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا. حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے. یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا. باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد. لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا. اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی
تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا. گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہی بات مجھے کرنا ہے, یہی بات مجھے کرنا ہے. تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں. تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے ہیں, لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے, بہتوں کو فنا فی النار کیا. اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے, اہل بیت سے نہیں ہے, انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے, بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی. ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے, تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا. کیوں نہ بھاری ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی, نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو. مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا, اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے, جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے, 19 سال کی جوانی تھی, 19 سال کی جوانی. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی. لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن, امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم, میں نے یہ بھی روایت پڑھی, امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے, پہلو بدلنے, گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا, تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے. یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو, وہ رب ذوالجلال ہے, غالب حکمت والا, جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو, اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو. لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی, علی اصغر کی شہادت ہو گئی, علی اکبر کی شہادت ہو گئی, عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی. یہ شہادتیں اپنی جگہ پر, لیکن اگر کمپیریزن میں میں بتاؤں, میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا, کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے, وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے. اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے. اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ. کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ. تو دنیا آج بھی ہنسے گی, 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے. کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, نیزے بھی تھے, تلواریں بھی تھی, بھالے بھی تھے, سب تھا. پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی, یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا, دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا, کھانا بھی ہماری طرف, پانی بھی ہماری طرف. پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے, تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی, اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے. ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی, پیاس بھی, اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان
जंग भी नहीं था, तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतह याब हैं, हुकूमत वाले फतह याब हैं, तख्त वाले फतह याब हैं। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे, लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जा करके लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहाँ से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहाँ दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहाँ पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहाँ पर खड़े न हो सकोगे जहाँ यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और ज़ुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा, ए अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, आओ तुम्हें ले जाते हैं, और ले जा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाक़यात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे। और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है, हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो, इसलिए कि इन लोगों को जिसने अली मौला। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे घड़े में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है इन दुनियावी मक्कारों और अय्यारों के पीछे भागने वाले नौजवान कभी सुख से न रह सके, और इनकी हैसियत क्या है, फिल्मों में आकर के थिरक करके नाच करके मुजरे दिखा करके अगर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे अजीजों जरा हुस्न बिखरने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, और जब फिर झुर्रियां पड़ जाएं, कमर टेढ़ी हो जाए तो फिर हम देखते हैं कितने फैन हैं तुम्हारे।
لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا۔ میرے عزیزوں، دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں، 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار۔ ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا۔ طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں، ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے۔ میرے عزیزوں، ترکی میں جمال کم نہیں، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزوں، ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بےتاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے، میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی۔ ہم نے پوچھا، ان کو جانتے ہو؟ ان کو جانتے ہو؟ ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا؟ فوٹو تو ہوتا ہی نہیں، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں۔ پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزوں، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے ہندوستان میں، آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے۔ اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔
ان کو پتا ہے عالم ربانی عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے. اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے. ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں. ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا. ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا. اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی